پھر کہتے ہیں یا بنی یذهبوا، اے بچوں جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخی، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، کوئی ان کی ٹو لگاؤ، کھوج لگاؤ. نا امید نہیں ہے، مایوس نہیں ہے، اور مسلسل کوشش کر رہے ہیں. یعنی بندے کا کیا کام ہے کہ وہ کسی بھی غم اور صدمے پر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھ جائے، گم سم نہ ہو جائے، کام نہ چھوڑ دے، کوشش نہ چھوڑے. یعنی توکل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش چھوڑ دے، بلکہ مزید کوشش کرے اور اس چیز کو تلاش کرے جس کو کرنا چاہیے. اور پھر کہتے ہیں وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، مومن کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے رزق سے نا امید ہونا، اور اس کی رحمت سے مایوس ہونا. گویا رحمت سے مایوسی یہ ایک کبیرہ گناہ ہے. پھر جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا اے عزیز، اے سرکار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، اب تو ہمارے پاس پیسے بھی نہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں. کیا وقت ہوگا کہ جس شخص کو انہوں نے کنویں میں پھینکا اس کے آگے کس بے بسی کے ساتھ ہاتھ پھیلا رہے. اور یہ چند سالوں کی بات تھی کہ حالات کس طرح ہو گئے. وہ جو خود کو ایک بڑا جتھا کہتے تھے اور اپنی بڑائی اور اپنی قوت اور اپنی تدبیروں پر بہت جن کو مان تھا، آج وہ کس طرح اسی بھائی کے سامنے صدقہ مانگ رہے کہ تصدق علینا. انسان کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، نعمتوں اور رزق کی تقسیم بھی اللہ کرتا ہے، اگر کوئی حسد کی وجہ سے کسی سے کچھ چھیننا بھی چاہتا ہے تو چھین نہیں سکتا. وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی نقصان دے دے، لیکن اگر اس کی قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے کچھ، رزق ہو یا عزت ہو، تو وہ اس کو مل کر رہے گا، اور دوسروں کو محروم کرنے والے خود محروم ہی رہیں گے. اور پھر کہتے ہیں اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. یہ سن کر یوسف سے رہا نہ گیا. اب بھائی تھے نا، وہ بھی دل بھر آیا. اس نے کہا تمہیں کچھ معلوم بھی ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ اور دیکھیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے، جب تم نادان تھے، نہ سمجھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر اس قدر عطا فرماتا ہے جو سختی یا اس کے علاوہ کسی اور چیز پر عطا نہیں فرماتا. وہ چونک کے بولے ہائے کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں. کوئی تکبر نہیں بات میں، کوئی بڑائی نہیں، کچھ نہیں. ہاں میں یوسف ہوں، انا یوسف، دو لفظ، انا یوسف وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی. قد من اللہ علینا، سارا احسان تو اللہ کا ہے ہم پر، کوئی کریڈٹ خود نہیں لیتے. جیسے جیل میں ان قیدیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ راہ دکھائی. حقیقت یہ ہے انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. اللہ تعالی تقوی اور صبر پر وہ دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن یہی دو خوبیاں انسان کے اندر آنا سب سے بڑا مشکل کام ہے. انہوں نے کہا بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے. اب یہاں آ کر وہ بالکل سچی بات کرتے ہیں، اپنی غلطی کا بھی اعتراف کر لیتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کی بڑائی کا بھی اعتراف کر لیتے ہیں. کوئی بھی انسان کتنی بھی بڑی غلطی کر جائے، خواہ اپنے بھائی کو بھی کنویں میں پھینک ڈالے، لیکن اس کے بعد بھی اس کے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ توبہ کر لے. اور توبہ کے لیے لازمی شرط کیا ہے
کہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرے، علل اعلان غلطی کا اعتراف، اور پھر دوسرے کی فضیلت کا بھی اعتراف، کیونکہ انسان کا حسد، اس کی دل کی تنگی اس کو یہ کرنے نہیں دیتی، کیونکہ ایسا کرنے میں اس کی انا کو ٹھیس پہنچتی کہ میں دوسرے کی بڑائی کیسے مانوں، حالانکہ وہ تو ایک فیکٹ ہے، جس کو اللہ نے ہم سے زیادہ دی ہے کوئی بھی چیز وہ تو ہے ہی، ہم مانے یا نہ مانے وہ تو اس کے پاس ہے. اگر ہم انکار کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ایک فیکٹ کو جھٹلا رہے ہیں، اور کسی بھی سچائی کو جھٹلانے سے وہ سچائی تو اپنی جگہ برقرار ہی رہتی ہے، نقصان اس کا ہوتا ہے جو خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اس کو نہ مان کر. تو بہرحال انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. اور یوسف علیہ السلام کی عظمت دیکھیے، اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، میں تم سے کوئی انتقام نہیں لوں گا، لا تثریب علیکم اليوم. پھر ان کے لیے دعا کرتے ہیں یغفر اللہ لکم، اللہ تم کو معاف کر دے، اللہ تمہیں بخش دے. اس سے پہلے وہ اپنی غلطی مان رہے ہیں تو یہ دعا کر رہے ہیں. تو جو شخص توبہ کرنا چاہے پہلے اس کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو اور ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ. اب تقریباً 67 لوگ تھے بنی اسرائیل کے خاندان کے، یعنی حضرت یعقوب کے بچے اور ان کے بچے، یہ سارے کے سارے اب مصر روانہ ہوتے ہیں. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا، یعنی وہ سارے بھائی اب واپس جا رہے ہیں والد کے پاس، تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. حالانکہ آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام جب ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا تھا اور 3 دن تک وہ وہاں رہے تھے، تو یعقوب علیہ السلام کو کچھ پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ پیغمبروں کا علم ذاتی نہیں ہوتا کہ وہ جب چاہیں جو چیز چاہیں دیکھ لیں یا مستقبل کا حال معلوم کر لیں. ہاں اللہ تعالیٰ جب انہیں کوئی چیز دکھانا چاہتا ہے تو وہ اس وقت دیکھ لیتے ہیں. اب یہ ابھی مصر سے روانہ ہوئے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کو فلسطین میں بیٹھ کر یعنی یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی، حالانکہ کئی سالوں سے وہ مصر کے اندر موجود ہیں اور ان کو خوشبو نہیں آتی. بہرحال اللہ تعالیٰ جب جو چیز دکھانا چاہے وہ اس کے اختیار میں ہے. تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں. گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبط میں پڑے ہوئے ہیں، آپ یوسف کو نہیں بھولتے.